بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہو دوستو؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو اور میں آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر۔ آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں یہ ایک نہایت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر آخر تک ضرور دیکھیں۔ عموماً ہمارے نصاب اور دیگر کتب میں آپ کو پڑھنے کو ملا ہوگا کہ ہوا میں پہلی بار انسان میں سے پرواز کس نے کی، تو اس کے ساتھ رائٹ برادرز کا نام آ جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے اور انہوں نے ہی فضا میں پرواز کا نظریہ پیش کیا، مگر یہ غلط ہے۔ یہ نظریہ عظیم کارنامہ دو مسلم سائنسدان جو آپس میں گہرے دوست تھے ان کا تھا۔ عظیم سلطنت عثمانیہ میں دو عظیم امت مسلمہ کے ستارے استنبول کے ایک مینار پر بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ فضا میں اڑنے کا تجربہ کیا جائے۔ یہی اس کہنا تھا کہ یہ دونوں دوست اس خواب کو حقیقت کا روپ دھارنے میں لگ گئے۔ چنانچہ یہ دونوں دوست اس وقت کے بادشاہ سلطان مراد چار کے بہت قریب تھے اور بہترین دوست تھے۔ سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے اور اپنا سارا منصوبہ بتایا۔ سلطان مراد چار نے حیرانگی سے اس کی اجازت دے دی۔ یہ دونوں دوست اپنی سوچ اور منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے میں مگن ہو گئے۔ کھلے میدانوں میں یہ فضا میں پرواز بھرنے کے لیے تجربات کرتے رہے اور گرتے رہے، زخمی بھی ہوتے رہے، مگر اپنے کام میں لگے رہے اور ہمت نہ ہارے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے مگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک روز سلطان مراد ان دونوں کا حال اور ان کے منصوبے کے بارے میں پیش رفت لینے کے لیے ان کے حجرے میں چلا آیا تو دیکھتا ہے کہ وہ دونوں پریشان بیٹھے تھے۔ سلطان مراد نے معاملہ پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ سن کر سلطان مراد کو ایک ترکیب سوجی۔ سلطان مراد نے کہا کہ اگر اس منصوبے کامیاب نہ ہوئے تو میں تم دونوں کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ دونوں ڈر گئے اور مزید پریشان ہو گئے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل نہ ہوا تو سلطان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے یہ دونوں دوست پھر سے اڑان بھرنے میدان میں پہنچ گئے اور اڑان بھری، مگر تھوڑے اڑنے کے بعد زمین پر گر گئے، مگر اس دفعہ گرنے سے ان کو خامی مل گئی جو اڑنے میں مسئلہ کر رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ روز تک وہ خامی دور کر دی۔ ایک بار پھر سے میدان میں گئے، جہاں جب تجربہ کر رہے تھے وہاں اڑان بھری، اور ایک دفعہ کچھ اور اونچی پہاڑی پر گئے اور وہاں سے چھلانگ لگا دی اللہ کا نام لے کر۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم سائنسدان جس کا نام حضرفین احمد استنبول ہے، ہوا میں اونچا ہوتا گیا اور بلندی میں پہنچ گیا اور اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کامیاب پرواز کے بعد وہ فوراً سلطان مراد کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی کامیابی کا سارا احوال سنایا۔ یہ دن سال 1638 کا دن تھا جس روز سلطان مراد کے کہنے پر حضرفین احمد استنبول کے اس اونچے مینار پر پہنچا جہاں اس نے اپنے اس کامیاب منصوبے اور ایجاد کا سوچا تھا۔ سلطان مراد اور محل کی تمام خواتین محل کے پچھلے حصے میں کھڑے ہوئے اکٹھے ہوئے اور حضرفین احمد استنبول کی طرف متوجہ ہوئے اور پورا استنبول شہر اکٹھا تھا، حضرفین کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حضرفین احمد مینار پر کھڑا کسی سوچ میں مگن تھا کہ مجھے کامیاب ہونا ہی ہے۔ صبح کا اور حضرفین احمد اڑنے کو تیار تھا۔ حضرفین احمد نے اللہ کا نام لیا اور مینار سے چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ کے اس بیٹے نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ پورا استنبول شہر دیکھتے ہی دیکھتے حیران رہ گیا اور اپنے اس عظیم ایجاد میں کامیاب ہو گیا، مگر ہمارا میڈیا دن رات ہمارے اندر فحاشی اریانی کا زہر گھول چکا ہے۔ ناچ گانے کے علاوہ آج ہماری نسل کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسلام اور سائنس میں جو سحر تاریک کیا ہوا تھا وہ مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ سائنس ہمارے آباء و اجداد کی ایجاد ہے اور رہے گی، جس کو چوری کر کے کافروں نے اپنا لگا لیا، اور ہمارے اندر میڈیا کے ذریعے اور ہماری اپنی غلطی بھی ہے، ہم نے اپنے دین اور آباء و اجداد سے تعلق توڑ لیا۔ اپنے بچوں کو سپر مین، اسپائڈر مین جیسے بیکار اور گھٹیا کرداروں سے نکال کر اس کی طرف لے آئیں، اس طرف لے کر آئیں۔ اس بارے میں علامہ اقبال نے کچھ ایسے فرمایا ہے: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتہ و کردار، تو ثابت و سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، دریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیارہ۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے، اور لائک کے ساتھ ساتھ کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اجازت چاہتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ رمضان ہے تو اسے پورا فائدہ اٹھائیں، دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔